الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم وَلَهُمْ وَفِيهِمْ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ أَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، آج عاشورہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جمعۃ المبارکہ بھی ہے۔ آج کے دن کو بہت زیادہ نسبتیں بھی حاصل ہے، مگر آئیے آج میں آپ کو امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے حوالے سے بتاؤں کہ آج ہی کی دن اور 10 محرم الحرام شریف کی وہ تاریخ تھی۔ امام علی مقام اپنے جانثاروں کے ساتھ میدان کربلا میں موجود ہیں، اور آپ نے کل سماعت کیا تھا کہ جب 10ویں شب تھی تو امام نے ایک رات کی مہلت طلب کی تھی۔ وجہ بس یہ تھی تاکہ اس رات تلاوت کلام کر لیا جائے، اس رات نوافل پڑھ لیے جائیں، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر لی جائے اور لوگوں کو وصیتیں کر لی جائے، صبر اور شکر کی تلقین کر دی جائے۔ اور اس طریقے سے اس رات امام علی مقام کے خیمے میں تمام لوگوں نے مل کر خوب سجدوں کی لذتیں حاصل کی، خوب نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ اور استغفار کیا، اور آنے والوں کو یہ درس بھی دیا کبھی بھی مشکل مرحلہ پیش آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، کبھی حرف شکایت زبان پر آنے نہ پائے۔ گویا کہ اس طریقے سے میرے امام نے آنے والوں کو یہ درس دیا ہے، اور پوری رات عبادت و بندگی کرتے ہوئے گزاری، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو چکا، نماز پڑھی گئی، اور نماز کے بعد ایک طرف یزیدی اور ان کا لشکر جرار جو کہ 22,000 کا لشکر جرار تھا، اور ایک طرف امام علی مقام کے خیمے میں اور ان کے ساتھ والے، یہ تقریباً 82 نفوس قدسیہ ہے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ایک طرف یہ چھوٹی سی جماعت اور ایک طرف اتنا بڑا لشکر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک طرف جو دونوں طرف جو ہے وہ سارے کے سارے کلمہ گو ہے، اور اپنے آپ کو وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا بتلا رہے ہیں، مگر آپ دیکھیں یہ کس طریقے کی اللہ کی بندگی کی بات ہے، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں کہ جو نبی کے نواسے کے دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی تمام اور حکومت کی لالچ میں ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، ان کے نواسے کو اذیت پہنچا کر خاندان اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کیا، ان پر 3 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جس نہر فرات کا پانی جانور پیتے ہو، جس نہر فرات کا پانی یہود و نصارہ اور مجوسی پیتے ہو، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر وہ پانی کو بند کر دیا گیا۔ آپ سوچو کیسے ظالم ہوں گے، کیسے جابر ہوں گے، کیسے شقی القلب
قلب ہوں گے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں صبح ہو چکی ہے، جنگ کا نقارہ بج چکا ہے، اور امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے درمیان ہیں۔ آپ نے اتمام حجت کی خاطر ان یزیدیوں کے درمیان جا کر آپ نے خطاب دیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے یزیدیو، آج میں تمہارے درمیان ہوں تو یہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تم نے مجھے بلایا، آج میں یہاں پر آ گیا۔ تمہاری شکایت یہ تھی کہ ہم پر کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ہمیں گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، گویا کہ تم نے اس طریقے سے خط لکھ لکھ کر بلایا، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، اس لیے آج میں آ گیا ہوں اور تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام نے لوگوں کو خطبہ دیا، مگر عمرو ابن سعد اور اس کے ساتھی، اور خاص طور سے شمر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، جو شور کرنے لگ گئے اور یہ بات کہنے لگ گئے یا تو آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، یا تو بیعت کریں، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے میں جانتا تو تھا کہ تم یہی کہو گے۔ اس موقع پر حضرت حر، اب تک جو حر تھے، جو کوفیوں کے ساتھ تھے، کوفیوں کے سپہ سالار تھے، مگر وہ حضرت حر جو ہے آج دیکھو ان کی قسمت چمکتی نظر آتی ہے، قسمت دمکتی نظر آتی ہے۔ اور اس طریقے سے وہ حر جنہوں نے ان یزیدیوں کو دیکھا، ان کوفیوں کو دیکھا، عمرو ابن سعد کے جواب کو سنا، اور پھر اس کے بعد امام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے امام یہ سب سے بڑا مجرم میں ہوں، اس لیے کہ آپ کو یہاں پر پڑاؤ کرانے والا میں، آگے نہ بھیجنے والا میں، میرے لشکریوں نے اور میرے ساتھیوں نے اس طریقے سے آپ کو روکا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، یہ لوگ آپ کے جان کے جو ہے آپ کے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ آپ جو کچھ کہیں گے کچھ نہ کچھ مصالحت ہو جائے گی، کچھ نہ کچھ صلح نکل آ جائیں گی، مگر آپ نے جو 3 باتیں پیش کی ہیں ان تینوں میں ایک بات بھی یہ نہ مانیں گے، یہ تو میں نے جانتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گویا کہ حر یہ کہہ رہے ہیں یہ سارا کے سارا جرم میرا ہے، میں نے ہی آپ کو روکا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ حر کی باتوں کو سنتے رہے، اور پھر اس کے بعد حر یہ کہتے ہیں امام اب اس کا کفارہ یہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، حضور آپ اجازت دیجئے تاکہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پر نچھاور کروں۔ کیا آج اگر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں، یعنی اپنی جان آپ پر قربان کر دوں، تو کیا میرے گناہ، یہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں ہاں حر کیوں نہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حر ان کوفیوں کے درمیان خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہارے درمیان نبی کا نواسہ موجود ہے، تمہارے سامنے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نواسہ موجود ہے، جن کو میرا آقا علیہ السلام جن سے محبت فرمایا کرتے، آج وہ تمہارے درمیان موجود ہے، اور انہوں نے جو کچھ باتیں رکھی ہے، کیا تم میں ان میں سے کوئی بات ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو؟ کیا تم ان کے خون کے پیاسے بن چکے ہو؟ تم ان کے دشمن بن چکے ہو؟ بتاؤ قیامت کے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت حر کہہ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کبھی تاری ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی کے جاننے والوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ میں اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے علاقے کا، تمہارے شہر کا سب سے بہادر انسان کون ہے، تو میں ببانگے دوہل یہی کہتا حر ہے، اور حر جو ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے، مگر آج میں کانپتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تمہارے جسم سے پسینہ نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ حر یہ کیا بات ہے؟ حر کا تاریخی جملہ تھا، حر نے کہا اس وقت میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، مگر میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر جو ہے جنت کو ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ اور آپ نے گھوڑے کو پلٹایا، خیمہ حسین کی طرف گئے اور ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، میرے جسم کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور کوئی مجھ سے یہ کہے کہ حسین کا دامن چھوڑ دو، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت حر جو امام عالی مقام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میرے امام نے استقبال کیا، ارشاد فرمایا حر گھوڑے سے نیچے اتر آ جاؤ، تم حر ہو، حر دنیا میں بھی حر اور آخرت میں بھی حر ہو، یعنی تم
آزاد ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حر کا جملہ تھا، عرض کرتے میرے امام میرا گھوڑے پر رہنا یہ گھوڑے سے نیچے اترنے سے زیادہ بہتر ہے، میں آپ ارشاد فرمائے اشارہ دے تاکہ میں ان کوفیوں کے مقابل میں جاؤں، یزیدیوں کے مقابل میں جاؤں اور آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ہدایت عطا فرماتا ہے وہ یزید کے لشکر میں رہ کر بھی حسین اعظم کی بارگاہ میں آتا نظر آتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانو، اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے، اللہ کا خوف دل میں رکھے۔ اہل بیت اطہار کی محبت ہی تو تھی، یہ محبت اسے جو ہے یزیدیوں سے حسینی تک پہنچا دی۔ اور ایک طرف عمر ابن سعد جو صحابی رسول کا بیٹا تھا، حکومت کی لالچ میں یزیدیوں کے دامن میں چلا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں میں بسائے رکھے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیشہ اپنے دلوں میں روشن رکھے۔ یہی محبت انشاءاللہ کامیابی دی رہیں گی، یہی محبت انشاءاللہ جنت تک لے جائیں گی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے رہیں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اب اس طریقے کی بات ہو جاتی ہے، میرے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب خیمے میں آ جاتے ہیں، عمر ابن سعد سب سے پہلا تیر چلایا اور یزیدیوں سے کہتا ہے لوگوں گواہ رہنا، میں نے سب سے پہلا تیر چلایا ہے۔ اپنے سپہ سالار کو تیر چلاتا ہوا دیکھ کر سارے ساتھیوں نے تیر خیمہ حسین پر چلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، گویا کہ تیر کی برسات ہو گئی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے جنگ کی شروعات کر دی ہے۔ اب اس کے بعد میرے امام کے خیمے سے حضرت بریر اور اسی طریقے سے حضرت عزیر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے میرے امام آپ اجازت عطا فرمائیے تاکہ آپ کے نام پر ہم اپنی جان کا قربان، جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میرے امام نے جو ہے ان کو روکا اور وہاں سے یزیدیوں کے یہاں سے عامر ابن سعد نے یسار اور جو ہے سالم کو بھیجا، جو ابن زیاد اور زیاد کے جو ہے آزاد کردہ غلام تھے، یہ دونوں وہاں سے آئے اور للکار رہے ہیں اے کوئی جو ہمارے مقابل میں آئے۔ اللہ اکبر، جب یہاں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں میرے امام نے ان کو روکا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کلبی وہیں پر موجود تھے جو لحیم شعیم طاقتور انسان، اللہ اکبر، میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے امام آپ مجھے اجازت دیجیے، ان دونوں کے مقابل کے اندر میں جاتا ہوں اور ابھی ان کے سر کو قلم کر کے آتا ہوں۔ میرے امام نے ان کے سر سے پیر تک ان کے وجود کو دیکھا اور پھر اس کے بعد دعائیں دیتے ہوئے حضرت عبداللہ کلبی کو روانہ فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جذبہ ایمانی دیکھے، جان لٹانے کا جذبہ دیکھے تو آپ کو کربلا کی سرزمین سے آپ کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ کلبی وہیں پر موجود تھے اور وہاں سے جیسے ہی پہنچتے ہیں سالم آگے بڑھتا ہے۔ سب سے پہلے عبداللہ کلبی نے آگے بڑھتے ہوئے سالم کو دیکھا، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اسے موقع بھی نہ دیا۔ اللہ اکبر، اور یسار جو اس کے قریب میں موجود تھا 2 قدم کے فاصلے پر تھا، جیسے اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھا فوراً اس نے تلوار چلائی۔ حضرت عبداللہ کلبی اپنے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرا ہاتھ خالی تھا، آپ نے اس کے تلوار کے وار کو دوسرے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش میں آپ کی انگلیاں کٹ جاتی ہے، ایک طرف جو ہے انگلیاں کٹتی ہے، ہاتھ سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ کلبی نے موقع کو ضائع کیے بغیر ایسی تلوار چلائی ہے کہ سالم کا تربی جو ہے سالم کا سر بھی جو ہے وہ تن سے جدا ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر نعرہ لگاتے ہوئے میرے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک ہاتھ سے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون بہ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی جس سے ان کا خون بہ رہا تھا۔ جب اس جذبے کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کلبی کی بیوی بھی ساتھ میں موجود تھی، اپنے شوہر کی اس بہادری کو دیکھتی ہے اور دشمن کے 2 لوگوں کو قتل کرتا ہوا دیکھتی ہے، جذبہ ایمانی سے وہ بھی جوش میں آ جاتی ہے اور خیمے کی چوب نکال کر وہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر آگے بڑھیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دے اور میں بھی حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر اہل بیت، محب اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے، جہاں مجاہدین اپنے جذبہ ایمانی کو لے کر میدان کارزار میں پہنچے تھے، وہیں خواتین اسلام بھی اپنے جذبے کو لے کر پہنچی بھی تھی اور وہ بھی جان لٹانا چاہتی تھی۔ میرے امام نے اس موقع پر حضرت عبداللہ کلبی اپنی بیوی کو جو ہے پیچھے بھیجتے ہیں، مگر وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ امام عالی مقام نے اس خاتون کو بلایا اور اس سے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے جنگ و جدال نہیں ہے، آپ خیمے میں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر جس طریقے سے وہ خیمے میں آتی ہے، اس کے بعد حضرت عبداللہ کلبی پھر جاتے ہیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس طریقے سے 28 ایسے حضرات تھے خیمے میں کہ جو امام علی مقام کے جانثار تھے، جو آپ کا نام لینے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی غرض سے وہ دور دراز سے آپ کے ساتھ ہو لیے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جتنے حضرات تھے وہ تمام کے تمام یکے بعد دیگرے امام علی مقام سے اجازت طلب کرتے کرتے جو ہے شہادت کا جام نوش کرتے رہتے ہیں، اور جب تک کہ وہ حضرات موجود تھے کسی بھی اہل بیت اطہار کے چراغ کو جو ہے ایک تکلیف بھی نہ پہنچنے پائی۔ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچنے نہ دیا، کسی کو جو ہے اللہ اکبر ایک زخم بھی ہونے نہ دیا، مگر جیسے تمام کے تمام رفقا یکے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اسلام کے تئیں انہوں نے قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ اب میرے امام کی بارگاہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی موجود ہے، حضرت علی کے بیٹے موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے موجود ہے اور خود امام کے بیٹے موجود ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، گویا کہ یہ ہاشمی خاندان اب کربلا کے میدان میں موجود ہے، یہ قریشی خاندان کربلا کے اندر موجود۔ فرماتے کہ نہیں، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا، بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرنا تھا کہ وہ جس گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کا گھوڑا بھٹکا اور پھر اس کے بعد اسے گرایا، اور وہ گھوڑا دوڑا تھا اسی آگ کے اندر اسے ڈھکیلتا ہوا نظر آیا، گویا کہ جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نظر آیا۔ یہ گویا کہ امام کی عظیم کرامت تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب اس طریقے کی بات امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ دعا کر رہے تو اس سے ارشاد فرما رہے تھے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے تم ایسا جملہ کہہ رہے ہو، آگ میں جلنے کی بات کر رہے ہو۔ ایک شخص جو دور سے باتوں کو سن رہا تھا وہ کہتا ہے، معاذ اللہ، آپ اور آپ کو نبی سے کیا نسبت، نبی کے گھرانے سے کیا نسبت، گویا کہ یہ تو خاندانی طور پر تانا دینا ہوا، گویا کہ اس طریقے سے تان و تشنیع کرنا ہوا۔ میرے امام نے اس موقع پر اس کے لیے بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی ہے کہ تو نبی کی نسبت کے حوالے سے مجھے تان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس اتنا کیا کہنا تھا، یہ گویا کہ امام علی مقام کو اس طریقے سے جو ہے آپ کی شان میں توہین کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیسا ذلیل فرمایا بیان کیا جاتا ہے۔ بس اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ اچانک اسے قضائے حاجت ہوتی ہے، قضائے حاجت کے لیے پریشان ہوتا ہے اور وہ قریب ہی میں قضائے حاجت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ جیسے اس نے بیٹھا، اپنے کپڑے کو اپنے جسم سے جدا کیا اور قضائے حاجت کر رہا تھا، اللہ کے حکم سے ایک بچھو آ جاتا ہے اور اس کے اس مقام میں بچھو نے ڈنک مارا۔ بچھو کا کیا ڈنک لگنا تھا، اب اس کے زہر سے وہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور برہنہ حالت میں لشکریوں کے سامنے آتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے اور زہر کی تاب نہ لا کر لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ یہ امام علی مقام کی بھی بڑی عظیم کرامت تھی۔ اب اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے خیمے میں ان یزیدیوں نے، بدبختوں نے پانی کو بند کر رکھا تھا۔ کسی نے کہا، اے حسین دیکھو تو صحیح نہر کیسی موجیں مار رہا ہے۔ گویا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ کی شان میں یہ گستاخی کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا دیکھو فرات موجیں مار رہا ہے، اس کے پانی جانور پی رہے، حتیٰ کہ کتے تک پی رہے ہیں، مگر اس پانی کا ایک قطرہ حسین تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے امام کو اس طریقے سے تانا دے رہا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو کیا بلند کرنا تھا کہ فوراً معاملہ یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا اسے نیچے گرایا اور وہ نیچے گھسیٹتا بلے گیا، حتیٰ کہ اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ العطش،
العطش کی وہ صدائیں بلند کرتا رہا، مگر پانی پانی چیختا رہا، چلاتا رہا، پانی کا ایک قطرہ بھی اسے نصیب نہ ہوا۔ پانی پانی کہتا کہتا وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا۔ گویا کہ امام علی مقام کی کچھ کرامتیں میدان کارزار میں ظاہر ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ بتانا تھا جس حسین اعظم کے خلاف تم کھڑے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ میرے امام، یہ نہ سمجھنا کہ حسین ابن علی کا مقام اور مرتبہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام اتنا بلند ہے، یہ ایسے مستجاب الدعوات ہے، اگر کسی کے لیے دعا کر دے تو اس کی قسمت سنور جائے، بد دعا کر دے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائے۔ گویا کہ یہ بتانا تھا، حسین اعظم کے مقام کو بتانا تھا، اور یہ کرامت آپ کی ایسی عظیم کرامت تھی تاکہ آنے والوں کو بتایا جائے اور لوگوں کو پتا چل جائے، کوئی یہ نہ سمجھے کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی مجبور تھے، حسین ابن علی محتاج تھے۔ اگر میرے امام وہاں پر چاہتے، بلکہ ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے، ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے۔ خواجہ خواجگاہ ہندل ولی کی اگر آپ ذات کو دیکھیں، اجمیر مقدس کے اندر آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ پر جب جو ہے ان جادوگروں نے پانی کو بند کیا، راجاؤں نے پانی کو بند کیا، میرے خواجہ اپنے خادم سے فرماتے ہیں یہ کاسا لے جاؤ، یہ پیالہ لے جاؤ، ساگر کے قریب چلے جاؤ اور ساگر سے کہہ دینا تجھے خواجہ خواجگاہ نے بلایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے خواجہ نے بلایا ہے، بس یہ پانی کو کہہ دینا۔ خواجہ کا نام سننا تھا، وہ سارا انا ساگر ایک پیالے میں آتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواجہ خواجگاہ جو امام حسین کی اولاد میں سے ہے، کئی پشتوں کے بعد آپ ہیں، جب آپ کا یہ عالم ہے، اگر آپ انا ساگر کو بلائے تو آپ کے قول پر لبیک کہتا ہوا پورا ساگر ایک پیالے میں آ جائے، یہاں تک کہ پیاسے وہ لوگ ہو جائیں اور خواجہ خواجگاہ کی دربار میں سارا ساگر سمٹ کر آ جائے۔ اگر میرے امام چاہتے تو کیا میرے امام اگر حکم دیتے تو کیا سارا فرات آپ کے قدموں میں نہیں آ سکتا تھا؟ بلا شبہ آ سکتا تھا، مگر یہاں پر کرامت دکھانا نہیں، استقامت کا مظاہرہ کرنا تھا، لوگوں کو بتانا تھا دین کے نام پر قربانی کا جذبہ میرے امام نے کربلا میں پیش فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کیسی مشکل پیش کیوں نہ آ جائے، اگر دین کے نام پر بھوکا رہنا پڑے رہ لینا، پیاسا رہنا پڑے رہ لینا، اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے جان کا نذرانہ دے دینا، مگر اسلام کے نام پر آنچ آ جائے یہ کبھی برداشت نہ کرنا۔ یہ میرے امام نے کربلا کی سرزمین سے درس دیا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے رفقا جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جام شہادت کو نوش کر لیا، اللہ اکبر، اب باری آئی حضرت مسلم بن عقیل کے جو ہے بھائیوں کی، اور ان میں ایک بھائی حضرت عبداللہ بن مسلم جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے امام اجازت دیجیے تاکہ میں بھی جاؤں میدان کارزار میں، اپنے جو ہے آپ کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن ابی مسلم جو ہے وہ آپ میدان کارزار پہنچتے ہیں، اور جہاں پر پہنچتے ہیں بڑے سے بڑے پہلوان جو ان کے مقابل میں آتے ہیں، جو بھی آیا ہے ٹکنے نہیں پایا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی نے ان کے جو ہے جس طریقے سے جو ان کے مقابل میں آیا ہے کوئی بھی رکنے نہیں پایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے، آپ کے دوسرے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے اور داد و تحسین بھی دیتے رہے، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے، مگر اللہ اکبر ایک شخص کہاں تک کہ تنہا لڑ سکتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے بھی جو ہے جام شہادت کو نوش کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی شہادتیں ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ جن کے بھائی بھی وہاں پر میدان کارزار میں حضرت امام کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے۔ بتائے آپ کو کس طریقے سے جانثار وہاں پر ہوتے ہیں، جن کے مقابل کے اندر جن کی نگاہوں میں آخرت ہو، جن کے نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا ہو، تو پھر وہ دنیا کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ جس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، ام البنین کے 3 بیٹے جو میدان کارزار میں آئے تھے، اور اسی کے ساتھ حضرت عباس علمبردار بھی میدان کارزار میں تھے۔ اللہ اکبر، یہ چاروں جو ہے حضرت علی کے رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کے بیٹے وہاں پر موجود تھے، اور وہیں پر ایک شخص جو ام البنین کا بھتیجا تھا، جس کو پتا چلا کہ میری چچی کے بیٹے یعنی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو فوراً عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچا، عامر ابن سعد، اور امان نامہ لکھوایا کہ ان چاروں کے لیے آپ امان لکھ دیجئے، اس لیے کہ یہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ان کے لیے امان نامہ تحریر کر دیں۔
تاکہ میدان میں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ عمر ابن سعد نے امان نامہ لکھ دیا، اللہ اکبر، اور وہ امان نامہ لے کر، وہ پرچی لے کر جیسے وہ میدان میں پہنچا اور کہنے لگا، اے میرے بھائیوں، ام البنین کے بیٹو، آج تمہارے لیے امان ہے، آج امان ہے۔ اور یہ 3 بیٹوں کے ساتھ حضرت عباس کے حوالے سے بھی کہا کہ آج تمہارے لیے امان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کس امان کی تم بات کرتے ہو؟ حسین اعظم پر پانی بند کیا جائے اور ہمیں امان کی بات کرتے ہو، ان پر تیر چلایا جائے اور ہمیں امان کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے جانثاروں کو قتل کر دیا جائے اور امان کی بات ہمیں کرتے ہو، ہمیں تمہارے امان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا حسین اعظم کی شہادت کے بعد دنیا میں اپنی زندگی گزار دے؟ ایسی زندگی کس کام کی؟ اللہ اکبر، ہمیں تمہارے امان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، ہمیں تمہارے امان کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس امان کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اللہ تمہیں جزا دے، آپ نے امان نامہ ہمارے لیے لکھوایا، مگر ہم جو ہے ہمیں کسی امان کی ضرورت نہیں، میرے امام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہم بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کے ساتھیوں نے میدان کارزار میں بتا دیا، اگر ہمیں امان دی جا رہی ہے تو اپنی جان آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، مگر آپ کے بعد تنہا رہ جائے یہ ہمیں کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کتنا جذبہ تھا، جذبہ ایمانی ان کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا، انہیں پتا ہے کہ جان چلی جائیں گی، مگر اس کے باوجود اسلام کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے میدان کارزار میں تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اصل بات جو بتانی ہے اور شہادت آپ نے دیکھنی ہے، امام حسن مجتبی جو مولا حسین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم موجود ہے۔ حضرت قاسم جو 19 سالہ نوجوان ہیں، اللہ اکبر، میدان کارزار میں امام حسن کی نشانی ہے۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، امام مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں، اسلام کی بقا کے لیے میں اپنی جان کو آپ کے نام پر قربان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ میرے امام فرماتے ہیں، قاسم تم ہی تو میرے بھائی کی نشانی ہو، کس طریقے سے میں تمہیں میدان میں جانے کی اجازت دوں، کس طریقے سے خاک و خون میں تڑپنے کی تمہیں اجازت دوں؟ حضرت قاسم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے، چچا جان میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں، حضور اجازت دیجئے، میں ابھی جاتا ہوں، اور جانے کے بعد میں ان یزیدیوں کو بتاتا ہوں کہ حیدر کرار کا خون ہوتا کیا ہے، شیر خدا کے پوتے کے ساتھ مقابلہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری امام نے ان کو تیار کیا اور حضرت قاسم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کو گھوڑے پر بٹھایا گیا، میدان کارزار کی جانب جا رہے ہیں۔ آج کیفیت یہ ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ آپ نے صرف ایک کرتا اپنے جو ہے جسم پر رکھا ہے، کرتا زیبتن فرمایا ہے، اللہ اکبر، اور سادے سے کرتے کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ ان یزیدیوں کے درمیان پہنچتے ہیں، عمر ابن سعد دیکھتا ہے، اور عمر ابن سعد یہ کہتا ہے، اس موقع پر بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو پہلے ہی سے روک رکھا تھا، ان ہاشمی بہادروں کے لیے، ان میں حضرت قاسم جیسے پہنچتے ہیں، عمر ابن سعد کہتا ہے، ارزق نامی ایک بڑا پہلوان تھا، بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، اس سے کہتا ہے، ارزق دیکھیے لڑکا آیا ہوا ہے، ابھی اس کا سر مجھے لا کر دے دے۔ اللہ اکبر۔ ارزق کہتا ہے، مجھ جیسا پہلوان، مجھ جیسا انسان اور اس بچے کے مقابل میں جائے یہ تو میری توہین ہوگی، اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ کہا تم اسے بچہ سمجھ رہے ہو، تم نہیں جانتے یہ علی کا پوتا ہے، پوتا فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس لڑکے کو تم معمولی نہ سمجھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات تمہاری ٹھیک ہے، مگر اس بچے کے مقابل میں نہیں جاؤں گا، ابھی میں میرے بیٹے کو بھیجتا ہوں، میرے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ابھی جائے گا اور اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ارزق نے اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا کہ جاؤ اس نوجوان کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ ارزق کا بیٹا جیسے ہی پہنچتا ہے، اللہ اکبر، وہ کیا حملہ کرنا چاہتا تھا، حضرت قاسم کی ایک تلوار چلتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت قاسم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلوار کو لے لیتے ہیں جو زہر میں بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر حل من مبارزین کا نعرہ آپ نے بلند کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارزق نے دیکھا، ارے یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، دوسرے بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اپنے بھائی کا بدلہ لو۔ دوسرا بیٹا آیا، 2 ہاتھ نہ لڑ سکا، اور اس کے بعد ان کا بھی کام تمام کر دیا گیا۔
حتیٰ کہ ارزق نے تیسرے بیٹے کو بھیجا. تیسرا بیٹا آتا ہے, نیزہ کیا چلانا چاہتا ہے, حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیزے کے وار کو خالی جانے دیا اور اس پر ایسا حملہ کیا کہ اللہ اکبر اسے بھی قتل کر دیا. حتیٰ کہ ارزق کا چوتھا بیٹا آتا ہے, یکے بعد دیگر تینوں بیٹے جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں. اب چوتھا بیٹا آتا ہے اور آنے کے بعد چیخے مارتا ہے, مگر اللہ اکبر حضرت قاسم کی وہ تلوار چلتی ہے کہ ارزق کا چوتھا بیٹا بھی خاک و خون میں تڑپتا نظر آتا ہے. اب تھوڑی دیر قبل ارزق پہلوان جو آنے کے لیے اپنی شان کی توہین سمجھ رہا تھا, کہہ رہا تھا اس بچے سے مقابلہ کیا کرو, ان کے مقابلے میں کیا آؤں, اب وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگ گیا اور کہتا ابھی میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر, اپنے چاروں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھتا ہے اور لاشوں کو دیکھنے کے بعد غصے میں ہاتھی کی طرح ڈولتا ہوا جیسے ان کے مقابل میں آتا ہے. اللہ اکبر. حضرت قاسم جو ہے جنگ کے حوالے سے جانتے تھے, ان کے جنگ کے حرب کو اور جنگی جو ہے تمام کے تمام پیج کو جو ہے انہوں نے اپنے والد اور اپنے دادا سے سن رکھا تھا اور سیکھ رکھا تھا. آپ کو معلوم تھا کہ جنگ کے اندر دشمن کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور یہ دینا جائز بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت قاسم رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ کے سامنے جیسے ارزق پہلوان آتا ہے گھوڑے پر ہاتھی کی طرح بیٹھ کر جیسے آتا ہے مقابلہ کرنے کے لیے, اللہ اکبر حضرت قاسم کے ہاتھوں تلوار دیکھتا ہے, کہتا ہے اے قاسم یہ تلوار تو میرے بیٹے کی تمہارے پاس کہاں سے آ گئی. حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ تیرے بیٹے کی نشانی ہے اور گویا کہ یہی مجھے دے گیا ہے تاکہ اس تک میں تجھے بھی پہنچا دوں. اور غصے میں لال پیلا ہو گیا. اچھا بات ایسی کر رہے ہو. حضرت قاسم کہتے ہیں میں تو تمہیں بہت بڑا پہلوان سمجھتا تھا, تمہاری پہلوانی کے چرچے دور دور تک تھے, بڑے نامی گرامی پہلوان ہو, مگر اتنا بڑا پہلوان, اتنا نامور شہسوار اور جسے گھوڑے پر بیٹھنے کا سلیقہ اور طریقہ نہ, یہ تو میں نہیں جانتا تھا, یہ تو میں نہیں جانتا تھا. اللہ اکبر. اس نے اپنی جہاں پر اس نے گھوڑے پر بیٹھتے وقت گھوڑے کی زین پر قدم رکھتے ہیں, اس نے سوچا کہ گویا کہ اپنی زین کو میں درست کر لوں, اور اسے دیکھنے کے لیے جیسے اس نے اپنے سر کو جھکایا حضرت قاسم نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ اس کے سر کو دو ٹکڑوں جو ہے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ خیمہ حسین کی طرف جاتے ہیں, کہتے ہیں یا عمّا ادرکنی, اے میرے چچا, یا عمّا العطش, العطش کا نعرہ لگاتے ہیں پانی پانی. اللہ اکبر. میرے امام نے ان کو تسلی دی, کہا ہے قاسم گھبراؤ نہیں, بس وہ وقت قریب ہے کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں جام کوثر تم پینے والے ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت قاسم کو حوصلہ دیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ میدان کارزار میں آ جاتے ہیں, اور جس طرف آپ نے اپنی تلوار چلائی ہے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا ہے, کوئی ان کے مقابل میں ٹکنے نہ پایا, حتیٰ کہ کئی لوگوں نے آپ کو گھیر لیا, یہاں تک کہ آپ کے جسم کو زخموں سے چھلنی کر دیا, حتیٰ کہ 27 زخم آپ کے جسم نازنین پر آ کر لگے, اور آپ جسموں کی تاب نہ لا کر شیز بدبخت نے آپ پر دور سے ایسا نیزہ مارا ہے کہ آپ کے سینے مبارکہ کو چھید کرتا ہوا نیزہ پیچھے سے نکل آیا. آپ گھوڑے سے گر جاتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں یا عمّا ادرکنی, اے میرے چچا خبر گیری کیجئے. اللہ اکبر. امام حسین دوڑتے ہوئے جاتے ہیں, اپنے بھتیجے قاسم کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنے گود میں لیا اور ان کے چہرے کی گرد و غبار کو صاف کیا. ایک مرتبہ آخری دیدار حضرت قاسم نے اپنے چچا کا کیا, امام عالیہ مقام کی زیارت کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے کلمہ شہادت پڑھ کر جان آفریقہ قربان کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے امام نے ان کے جو ہے جسد مبارکہ کو خیمے کے قریب لایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت قاسم کی شہادت ہو چکی ہے. اب حضرت عباس علمبردار دیکھ رہے ہیں خیمے کے اندر, خیمے میں بچے بھی موجود ہیں, عورتیں بھی موجود ہیں, تمام لوگ موجود ہیں, مگر پانی کا نام و نشان نہیں. ننھے علی اصغر کو روتا ہوا دیکھا نہ گیا, پیاس سے بلبلاتا ہوا دیکھا نہ گیا. حضرت عباس نے امام حسین کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا, میرے بھائی مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں فرات کے قریب پہنچوں, مشکیدہ بھر کر پانی لے آؤں, تاکہ ننھے علی اصغر کا پیاسا رہنا مجھے دیکھا نہیں جاتا.
پیاسا تڑپنا مجھے دیکھا نہیں جاتا، رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علم بردار نے جب اجازت لی ہے، میرے امام فرماتے میرے بھائی کیا میں تمہیں خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں؟ کیا میں بھی تمہیں ان ظالموں کے حوالے کر دوں؟ اللہ اکبر، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ مگر بار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے یہ صاحبزادے حضرت عباس بار بار اجازت لے رہے ہیں اور گزارش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اجازت لے کر جیسے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حضرت عباس علم بردار فرات کے قریب پہنچے، بیان کیا جاتا ہے آپ کے درمیان کئی لوگ آ گئے جو آپ کے راستہ روکنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت عباس علم بردار اللہ اکبر جس طرف تلوار چلاتے وہاں پر صفوں کو درہم برہم کر دیا، تیتر بیتر کر دیا، حتیٰ کہ ان کی صفوں کو پھاڑتے ہوئے وہ فرات کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیان یہ بھی کیا جاتا ہے کہ فرات کے قریب پہنچ گئے تھے، آپ نے اپنے چلوں میں پانی لے لیا تھا تاکہ وہ پانی کو پی لے، مگر حضرت علی اصغر کا رونا یاد آ جاتا ہے، امام حسین کا پیاسا رہنا یاد آ گیا، خواتین اسلام کا پیاسا رہنا یاد آ گیا۔ آپ نے پانی نہ پیا بلکہ مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور پھر اپنے جو کاندھے پر مشکیزے کو ڈال لیا۔ اب اس کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تاکہ یہ پانی خیمہ حسین تک پہنچ جائے۔ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، خیمہ حسین تک پانی کو لے جانا چاہتے تھے، مگر یزیدیوں کی طرف سے شور بپا ہوا، اے لوگو عباس کو روکو، اگر خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ گیا تو ہم میں کا کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکے گا، کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، مگر یہاں پر ان کے جو ہے ان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ ڈرتے نظر آ رہے ہیں، خوف کھاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عباس علم بردار بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمہ حسین تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ آپ خیمے تک پہنچے، مگر ان یزیدیوں نے شور بپا کیا، کوئی بھی ان کو جانے نہ دیے، کوئی بھی ان کو جانے نہ دے، حتیٰ کہ ایک بدبخت نے آ کر جس کاندھے پر آپ نے مشکیزے کو لگایا ہوا تھا، ہاتھ پر جو ہے زوردار تلوار کا وار ایسا کرتا ہے کہ اللہ اکبر آپ کا جو ہے ہاتھ جو ہے وہ جسم سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس مشکیزے کو دوسرے بائیں ہاتھ میں لے لیا، بائیں کاندھے پر لگا لیا تاکہ آپ خیمہ حسین تک پہنچ جائے اور اسی ہاتھ سے آپ لڑتے بھی رہے، یہاں تک کہ ایک بدبخت سامنے آتا ہے، آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی کاندھے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی جذبہ دیکھے، ان جانثاروں کا جذبہ دیکھے، خیمہ حسین تک پانی پہنچانے کا جذبہ بھی اور ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا۔ اللہ اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا، مگر اللہ اکبر تیروں کی برسات ہو جاتی ہے اور وہ مشکیزہ جو ہے وہ تیر کے لگنے کی وجہ سے سارا کے سارا پانی بہہ جاتا ہے اور آپ اتنے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں، اتنے زخموں سے چور ہو جاتے ہیں کہ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے گراتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اخاو ادرکنی، یا اخاو ادرکنی، اے میرے بھائی میری مدد کریں، میری مدد کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ لخت جگر حضرت امام عالی مقام حضرت عباس علم بردار کے قریب پہنچتے ہیں اور حضرت عباس کو دیکھا ہے، ان کو زخموں سے چور چور ہوتا ہوا دیکھا ہے، ان کے جسموں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہتے ہیں آج میری پیٹھ ٹوٹی جا رہی ہے، علم کو اٹھانے والا میرا بھائی آج زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد کیا تھا کہ بس حضرت عباس علم بردار نے بھی امام عالی مقام کی زیارت کی اور اپنی جان آفریقہ قربان کر دی، اور آپ بھی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام نے اپنے بھائی کو اٹھایا اور خیمے تک پہنچایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں خیمے کے اندر کون موجود ہے، حضرت علی اصغر جو چھوٹے ہیں، 6 ماہ کے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج بھی دنیا کے اندر بچوں پر رحم کیا جاتا ہے، کوئی بھی ہو وہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے قریب بلاتا ہے، وہ اگر روتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر کچھ کھانے پینے کی چیز اسے دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کیسے بدبخت، وہ کیسے ظالم، وہ کیسے جابر ہے کہ جو نبی کی آل پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر زیادتی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ 6 ماہ کا وہ لخت جگر علی اصغر موجود ہے، مگر اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا رونا بھی ان کے دل کو پگھلاتا نہیں ہے، ان پر رحم نہیں آتا ہے۔ میرے امام کو جب خیمے کی خواتین نے کہا کہ امام دشمنی تو ہم سے ہے نا، یہ چھوٹے بچے نے کیا بگاڑا ہے،
یہ چھوٹا 6 ماہ کا علی اصغر ہے، آپ انہیں لے جائیں اور ان کو کہیں پانی ہمیں نہ دیں، اس چھوٹے سے بچے کے منہ میں، ان کے حلقوم میں پانی کے چند قطرے بہا دیں تاکہ میرا بچہ سکون اور اطمینان کی نیند حاصل کر لے۔ آپ جائیں، ہو سکتا ہے یہ بچے پر رحم کریں گے اور پانی اس بچے کو ضرور پلا دیں گے۔ امام عالی مقام کو جب خواتین نے کہا تو میرے امام اپنے چھوٹے ننھے علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف پہنچے اور کہا، اے لوگو سنو، پانی تم نے مجھ پر بند کیا، مگر یہ میرا 6 ماہ کا چھوٹا سا بچہ ہے، یہ دیکھو بھوک سے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، دشمنی مجھ سے ہے، میرے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ اگر انہیں پانی پلا دو، میں انشاءاللہ ساقی کوثر کے ہاتھوں اسے قیامت کے دن جام کوثر پلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام کی بات کو مانتے ہوئے وہ چند قطرے پانی کے اس بچے کے حلقوم میں ڈال دیتے، مگر یہ کیسے شقی القلب تھے، یہ کیسے بدباطن تھے، ان کے دل کیسے پتھر کی طرح تھے کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا، بلکہ جو ہے ایک بدبخت جو ہے حکیم بن طفیل نامی، جس نے دور سے دیکھا کہ امام اپنے بیٹے کو لے آئے ہیں، پانی کا سوال کر رہے، اس نے دور سے تیر کا ایسا نشانہ باندھا ہے کہ وہ تیر چلتا ہوا ننھے علی اصغر کے حلقوم تک جا پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور حلقوم کو چھیدتا ہوا میرے امام کے بازو میں پیوست ہو جاتی ہوتی۔ میرے امام اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، میرے اس ننھے بچے کی قربانی کو تو قبول فرما لے، اس بچے کی شہادت کو بھی تو قبول فرما لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ کربلا کی سرزمین پر بڑے بڑوں نے قربانیاں پیش نہیں کی ہے، بڑے بڑوں نے خون نہیں بہا ہے، بلکہ امام حسین کے ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بچے نے اسلام کے نام پر اپنی جان آفرین کے قربان کی ہے، اور آنے والوں کو یہ درس دیا، اے لوگو اگر مال و متاع قربان ہو جائے قربان کر دینا، اہل و عیال کو قربان کرنے کی باری آئی قربان کر دینا، مگر اسلام کے نام پر آنچ آ جائے یہ کبھی گوارا نہ کرے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے اس ننھے بچے کو خیمے میں لاتے ہیں، آپ سوچو ماں پر کیا گزری ہوں گی، ساتھیوں پر کیا گزری ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں خیمہ حسین کے اندر حضرت علی اکبر موجود ہے، حضرت امام زین العابدین موجود ہے، امام حسین کا ننھا یہ شہید ہو چکا ہے، حضرت امام زین العابدین موجود ہے جو بیمار ہے، حضرت علی اکبر موجود ہے 18 سالہ یہ بیٹا، اللہ اکبر، امام علی مقام کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بابا جان اب مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی جان آپ کے قدموں پر نشاور کر دوں، میرے امام آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں بھی جام شہادت کو نوش کر لوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے امام نے دیکھا، ارشاد فرمایا میرے بیٹے کبھی بھی تجھے تکلیف پہنچنے نہ دیا، کبھی بھی تجھے جو ہے پریشانی تیرے قریب آنے نہ دیا، آج تجھے خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں، کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں، کیا تلواروں سے زخمی ہونے کی اجازت دے دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر یہ صالح بیٹا ہے، یہ ایسا صابر بیٹا ہے، یہ کہتا ہے میرے امام آپ کے نام پر جو ہے قربانی کا جو ہے آپ مجھے اجازت عطا فرمائے تاکہ آپ کے نام پر، آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں، میری اس گزارش کو آپ رد نہ کیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصرار کے بعد میرے امام نے مولا علی کا جو عمامہ تھا ان کے سر پر باندھا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں تلوار دی ہے، اور دستار باندھنے کے بعد آپ نے جو حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا سما رہا ہوگا جب ایک والد اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو میدان کارزار بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے کس طریقے سے ان کی والدہ نے اجازت دی ہوں گی، کس طریقے سے معاملات رہے ہوں گے، آپ ذرا اس کا اندازہ تو لگائیے۔ حضرت علی اکبر جب میدان کارزار میں پہنچے تھے، بیان کیا جاتا ہے گویا کہ کارزار میں ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ آسمان سے چاند میدان
میدان میں اتر آیا ہے۔ ان کے چہرے کی نور یہ بتا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر جب پہنچتے ہیں اور لوگوں کو پکارتے ہیں، کون ہے جو میرے مقابل میں آئے؟ حل من مبارزن کا نعرہ لگاتے رہے، مگر میدان میں آپ کے مقابل میں کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی بھی مقابل میں آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب حضرت علی اکبر نے دیکھا، بار بار ندائیں دی، کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی میمنہ کی طرف حملہ کر دیتے ہیں، کبھی میسرہ کی طرف حملہ کرتے ہیں، اور جہاں آپ چلے جاتے ہیں وہاں ان ظالموں کے اندر جو ہے وہ خوف کا ماحول طاری ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جہاں آپ کی تلوار چلتی ہے وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حیدر کرار کے خون کی طاقت تھی۔ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے نے بتا دیا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر طرف جو ہے آپ نے اعلان کیا، مگر کوئی آنے کے لیے تیار نہ ہوا، حتیٰ کہ لڑتے رہے، لڑ کر تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا حسین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بابا جان، پیاس کی بڑی شدت ہے، اگر مجھے پانی مل جائے تو میں ان ظالموں کو بتا دوں ایک بھی زندہ بچ نہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے امام عالی مقام اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، بس تھوڑا وقت ہے، ساقی کوثر کے ہاتھوں تم بھی جام کوثر پینے والے ہو، بیٹا صبر کر لو۔ اور پھر اس کے بعد اپنی انگوٹھی نکالی اور میرے امام نے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھی، بیٹے اسے چوس لو تاکہ تمہیں کچھ راحت میسر آ جائے، اللہ اکبر، سکون میسر آ جائے۔ باپ کی انگوٹھی کو آپ نے اپنے منہ میں لیا، کچھ سکون میسر آیا۔ اب اس کے بعد پھر میدان کارزار کی جانب اللہ اکبر حضرت علی اکبر جاتے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پکارتے ہیں کوئی آ جائیں جو میرے مقابل میں ہو۔ اللہ اکبر۔ علی جو ہے عمر ابن سعد نے دیکھا یہ لڑکا ہے، ان بدبختوں سے کہتا ہے، ان بڑے سے بڑے پہلوانوں سے کہتا ہے، یہ لڑکا ابھی تھوڑی دیر قبل آیا تھا، مقابل طلب کر رہا تھا، تم میں کا کوئی ان کے مقابل میں نہ گیا، حتیٰ کہ وہ خود ہی تمہاری صفوں کے اندر آیا، صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا پھر چلا گیا، اب دوبارہ تھک گیا ہے، تھک ہار کر پھر آیا ہے، اپنا مقابل مانگ رہا ہے۔ کیا تم میں اتنی ہمت نہیں کہ 18 سال اور نوجوان کا مقابلہ کر سکو، ان کے مقابل میں جا سکو؟ طارق بن چیز پہلوان تھا، نامی گرامی پہلوان۔ کہا اے طارق تو چلا جا، اگر تو جائے گا تو میں ضرور موصل کی گورنری تجھے دلواؤں گا، جاؤ اور بھی ان کا سر لے آؤ۔ طارق کہتا ہے میں کیا جاؤں، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کو ابھی میں بھیجتا ہوں، ان کا سر لے کر میرے پاس آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے دیکھ اس نوجوان کو بچہ نہ سمجھ، اس سے پہلے ارزق پہلوان کا جو حال ہوا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے بیٹوں کا جو حال ہوا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، اسے تو معمولی لڑکا نہ سمجھ، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ طارق نے کہا کہ نہیں، میرے بیٹے کو ابھی میں بھیجتا ہوں اور ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ طارق نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، بس وہ مقابل میں کیا آنا تھا، حضرت علی اکبر کی وہ تلوار چمکی ہے کہ بس اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ طارق نے اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا، دوسرے بیٹے کو روانہ کیا، دوسرا بیٹا جو آتا ہے گاجر مولی کی طرح اسے بھی گھانٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب طارق جو ہے وہ ابھی آنے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طارق بن شید مقابل میں آتا ہے، بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، بڑا جنگ کے حوالے سے نالج رکھنے والا ہے، بڑی جنگیں اس نے لڑی ہے، مگر جیسے ہی حضرت علی اکبر کے مقابل میں آتا ہے، حضرت علی اکبر سے بس 2-4 ہاتھ کیا لڑ سکا تھا، پہلا نیزہ چلاتا ہے، میرے حضرت علی اکبر نے اس کے نیزے کو اپنی تلوار سے کاٹ دیا، اور پھر اس کے بعد ایسی تلوار چلائی ہے کہ طارق کے جسم کو بھی تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نامی گرامی پہلوان ہے، ایک طرف جو ہے تڑپتا نظر آتا ہے۔ علی اکبر کو، حضرت علی اکبر کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر ان یزیدیوں میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر ابن سعد اب مصرع بن غالب سے کہتا ہے، یہ بھی شامی پہلوان تھا، بڑا نامی گرامی اور بڑا نام تھا اس کا، کہا دیکھ علی اکبر کے مقابل چلا جا، اس لیے کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا، بلکہ وہ مصرع غالب یہی خود کہتا ہے کہ تم کہتے تھے کہ طارق بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، کن اناڑیوں کو تم نے بھیجا، وہ گیا وہ بھی ٹکنے نہ پایا، اس کے بچے گئے وہ بھی ٹکنے نہ پائے، ان اناڑیوں کو تم نے بھیج دیا ہے، ابھی دیکھو میں جاتا ہوں اور ابھی منٹوں کے اندر اس لڑکے کا سر تمہارے پاس لے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کام اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے مصرع بن غالب جو ہے حضرت علی اکبر کے مقابل میں پہنچا ہے،
اور پہنچنے کے بعد آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، چند ہاتھوں وہ آپ سے لڑ سکا، مگر اللہ اکبر حیدر کرار کا وہ شیر، اللہ اکبر امام حسین رضی اللہ عنہ مولا تعالیٰ عنہ کا وہ لخت جگر، انہوں نے ایسی تلوار چلائی ہے کہ مصعب بن غالب کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس طریقے کا معاملہ ہوا کہ یزیدیوں میں شور وبا ہو گیا، ایسے تو ہمارے بڑے بڑے پہلوان بھی مارے جائیں گے مگر ان کا مقابل کوئی نہ ہو سکے گا، ان سے مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد محکم بن طفیل اور ان کے ساتھیوں کو حکم ہوا 1000 تیر ایک ساتھ چلائے جائے اور علی اکبر پر تیروں کی برسات کر دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محکم بن طفیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیروں کی برسات کر دیتا ہے اور اس طریقے سے حضرت علی اکبر جو ہے تیروں کی برسات سے چھلنی ہو جاتے، گر جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ابا ادرکنی، یا ابا ادرکنی، اے میرے والد میری مدد کیجئے، دستگیری کیجئے۔ میرے آقا حسین تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بیٹے کو اٹھایا، تیروں سے چھلنی دیکھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے گود میں ان کے سر کو لیا ہے، جو ہے چہرے پر گرد و غبار کو صاف کیا، باپ کا آخری دیدار کیا اور جان جانے آفریقے قربان کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے حضرت علی اکبر نے بھی شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اب امام زین العابدین 22 سالہ بیٹے میرے امام کے بیماری کی وجہ سے، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھنا چاہتے ہیں اور کانپتے کانپتے کہتے ابا جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی آپ کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ میری امام فرماتے زین العابدین تم بیمار ہو، اٹھ نہیں سکتے اور میں تمہیں کس چیز کی اجازت دوں؟ ان خواتین کا محرم تمہیں بن کر جانا ہے، میری حسینی نسل تمہیں سے چلنی ہے، میں تمہیں شہید ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، ان ظالموں کے پاس جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر تم بھی شہید ہو گئے حسینی سادات کہاں سے ہوں گے؟ گویا کہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تمہیں یہیں پر رکنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد میرے امام تیار ہوتے ہیں، آپ نے اللہ اکبر اپنے بابا جان کی تلوار ذوالفقار کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جعفر تیار کا نیزہ لیا اور پھر اس کے بعد حضرت حیدر کرار کا عمامہ باندھا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا ہے، خواتین اسلام کو خطبہ دیا ہے اور ان کو نصیحت کی ہے، صبر اور شکر کی تعلیم دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ اسلام کے نام پر یہ قربانی پیش آ جائے تو کبھی بھی صبر کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، واویلا نہ مچانا، آہوں فغاں نہ کرنا، ماتم نہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ اپنی بہن زینب کو آپ نے وصیت کی ہے اور اس طریقے سے آپ دیکھو تو صحیح ان کا حال کیا رہا ہوگا، بہنوں کا حال، بہن کا حال کیا ہوا ہوگا۔ آپ کی 2 ازواج وہاں پر موجود تھی، وہ کس طریقے سے آنسوں کے ساتھ ان کو روانہ کر رہی ہوں گی، کیا کیفیت رہی ہوں گی خیمہ حسین کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حسین میدان کارزار میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے ان لوگوں کے درمیان آپ نے فرمایا، خطاب دیا، فرمایا اے یزیدیو سنو، تم لوگوں نے مجھے بلایا، میں آ گیا، اتمام حجت کی خاطر میں تم سے کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہ تھا۔ آج میں آیا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میں حسین ابن علی، میں نبی کا نواسہ ہوں اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آؤ آج بیعت قبول کر لو اور ان یزیدیوں کو ساتھ چھوڑ دو، اس سے کہ تم نے مجھے دعوت دی، تمہاری دعوت پر میں تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہوئے میں آیا ہوں۔ آج تمہاری دعوت پر آ گیا اور تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے بھائیوں کو شہید کر دیا، میرے بھتیجے کو شہید کر دیا، میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، آج میرے خون کے پیاسے تم ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتاؤ قیامت کے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ نے ان لوگوں سے کہا، حتیٰ کہ کیفیت یہ بنائی تھی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یزیدیوں کے لشکریوں کے اندر امام کے اس خطبے کو سننے کے بعد گویا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر شیور بدبخت نے دیکھا کہ حالات بدل رہے ہیں، اس نے بلند آواز ہمیں یہ سب باتیں نہ بتائیں، یا تو یزید کی بیعت قبول کریں یا تو لڑنے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں جانتا تھا کہ تم لوگ یہی کہو گے، تم یہی کہو گے، میں جانتا تھا۔
مگر قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہ ہو، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے۔ اب آؤ بھیجو، کس کو میرے مقابل میں بھیجنا ہے، آئیں میرے مقابل میں آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے لیے بڑے سے بڑے نامی گرامی پہلوان کو انہوں نے روک رکھا تھا، اور جیسے امام عالی مقام نے فرمایا، اس موقع پر یزید البقعی نامی گرامی پہلوان جو آپ کے مقابل میں آتا ہے، اللہ اکبر، امام عالی مقام رضی اللہ مولا تبارک و تعالی کے مقابل میں، وہ یہ نہیں جانتا کہ مقابل میں آ رہا ہے کس کے مقابل آ رہا ہے، حسین ابن علی کے مقابل میں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یزید البقعی جیسے امام عالی مقام کے مقابل میں آتا ہے اور تلوار کا وار کرتا ہے، میرے امام نے اس کے وار کو روک لیا اور اسے مہلت بھی نہ دی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بدر بن سہیل، وہ شامی بڑا پہلوان، نامی گرامی پہلوان، وہ بھی اپنے 4 بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان اور بچوں کے ساتھ میں وہاں پر موجود تھا، اس کے 4 بیٹے بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ بھی سارے یہ ایک سے بڑھ کر ایک پہلوان تھے۔ اس موقع پر بدر بن سہیل سے کہا جاتا ہے، اے بدر جاؤ حسین کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ بدر بن سہیل کہتا ہے، میرے 4 بیٹے یہاں پر موجود ہیں، ابھی میں ان کو اشارہ کر دوں گا، ان میں کا ایک بیٹا جائے گا حسین کا سر لے آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے یکے بعد دیگر بدر بن سہیل کے 4 بیٹے آتے رہے، اور 4 کو میرے امام نے یکے بعد دیگر آپ نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدر بن سہیل جو اب تک کے آنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میرے بیٹے جو یہ کام تمام کر دیں گے، اب بدر بن سہیل بھی تیار ہو جاتا ہے، امام کے مقابل میں آتا ہے، اور امام کے مقابل میں آنے کے بعد نیزہ چلاتا ہے، کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی ہے، میرے امام نے اس کے ہر وار کو خالی جانے دیا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ وہ تلوار نکال لیتا ہے، امام عالی مقام نے بھی ذوالفقار کو نکالی ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، حتیٰ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، حتیٰ کہ جو بھی نامی گرامی پہلوان جو بھی امام کے مقابل میں آیا ہے، امام عالی مقام نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ مولا تبارک و تعالی کے مقابل میں 2 ہاتھ وہ ٹک نہ سکا ہے۔ اس طریقے سے یزیدیوں کے اندر خوف طاری ہو گیا، اگر حسین اعظم کا یہی طریقہ رہا اور اسی طریقے سے وہ لڑتے رہے تو ہم تمام کے تمام مارے جائیں گے، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ہمارے لشکر میں کوئی بچنے نہ پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے ایک شور بپا ہو جاتا ہے، ایک شور رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، آپ پر تیروں کی برسات ہو جاتی ہے، نیزوں کی برسات ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو اتنا مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام جو ہے آپ کے سر مبارک پر ایک تیر ایسا آ کر لگتا ہے جس سے آپ کی پیشانی مبارک پر تیر لگنے کی وجہ سے خون کا فوارہ بہہ نکلتا ہے، خون کے آنے کی وجہ سے آپ پر غشی کے آثار ہونے لگ جاتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میدان کارزار میں جمعۃ المبارکہ کے دن گویا کہ آپ نے اپنے جمعہ کی نماز آپ نے اس انداز سے ادا فرمائی ہے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، جن کے جسم نازنین پر 72 زخم تیروں اور نیزوں اور تلواروں کے تھے، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی ہیبت کی بنیاد پر کوئی قریب نہ آ سکا، مگر شمر بدبخت جو ہے وہ آپ کے قریب پہنچتا ہے اور آپ کا سر سجدے میں ہوتا ہے، آپ کے جسم مبارکہ سے آپ کے سر کو جدا کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے شہید اعظم امام حسین ابن علی رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ جو ہے میدان کارزار میں آپ نے بھی جام شہادت کو نوش کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے میدان میں فتح کے حوالے سے یزیدی نعرہ لگانا شروع کرتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حسین اعظم کو شہید کر دیا، اور 56 سال 5 ماہ 5 دن کے ہوتے ہوئے امام علی مقام نے اپنی جان آفریں کے قربان کی ہے، شہادت کا جام نوش فرمایا ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے گویا کہ امام کو ختم کر کے اسلام کو مٹا دیا، حسینیت کو ختم کر دیا، مگر آج بھی کربلا کے میدان سے پوری دنیا میں صدائیں بلند ہوتی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے ان یزیدیوں نے، ان کوفیوں نے، ان ظالموں اور جابروں نے امام علی مقام اور ان کے رفقا کو، ان کے جانثاروں کو یکے بعد دیگر شہید کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جنہوں نے بلایا تھا وہی خود ان کے دشمن ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد آپ حال دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جو حضرت ابو رافع کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ام المؤمنین ہے، ان کی بارگاہ میں جب میں پہنچی تو اس موقع پر کیا دیکھا کہ آپ رو رہی، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ کہا کیا بات ہے اس وقت رونے کی؟ کہا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں شیشی کو دیکھا اور اس شیشی میں خون تھا۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے پر گرد و غبار کے آثار تھے، بال مبارک، زلف مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے اور آپ کے ہاتھ میں خون ہے، یہ کس کا خون ہے؟ میرا آقا فرماتے ہیں کہ آج صبح سے کربلا کی سرزمین پر میں اپنے نواسے اور ان کے ساتھیوں کے خون کو جمع کر رہا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بڑے غمگین تھے، آپ کو بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ وہ کہتے ہیں تاریخ کو نوٹ کر لیا گیا، دن کو نوٹ کر لیا گیا، اور بعد میں جب قافلہ کوفہ سے اور کربلا سے جب آیا ہے تو پتہ چلا وہ محرم کا مہینہ، جمعہ کا دن اور تاریخ 10 تھی۔ اللہ اکبر، جس موقع پر آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایک زیادہ صدمہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچا کر، امام حسین رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے، ان کے ساتھیوں اور ان کے رفقا کو شہید کر کے ہم غالب آ گئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان ظالموں نے حکومت بھی زیادہ دیر نہ کر سکے، ان کے پاس دولت بھی نہ رہ سکی، ان کے پاس حکومت بھی نہ رہ سکی، بلکہ ان کا انجام بھی بڑا بھیانک اور بڑا دردناک ہوا۔ یہ تو دنیا کا حال ہے، آخرت میں بڑا بھیانک ان کا انجام ہوگا۔ آخرت میں سخت سے سخت عذاب کے اندر وہ گرفتار کر دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کربلا کی سرزمین سے، مگر آپ کو یہاں پر آخری بات اور یہ درس دیتا ہوا جانا چاہوں گا، اے میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانو، میرے امام کربلا گئے تو کیوں گئے؟ میرے امام نے اپنی جان کو قربان کیا تو کیوں کیا؟ آپ نے بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت کیا کیوں کیا؟ اپنے سامنے اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان ہوتا ہوا دیکھا، ننھے علی اصغر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا، بھتیجے حضرت قاسم کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ ساری قربانیاں آپ نے کیوں پیش فرمائی؟ تو یاد رکھ لینا، یہ ساری قربانیاں صرف اور صرف اس لیے پیش فرمائی تاکہ اے لوگوں اور آنے والوں کو بتایا، اگر تمہارے اہل و عیال پر کوئی مصیبت آ جائے اور ایک طرف اسلام ہو تو اسلام ابھی اگر یہ خیال آ جائے تو کربلا کے اس واقعے کو یاد کر لینا، حسین اعظم سے بڑا کون عامل ہوگا، ان سے بڑا کلمہ گو اور کون ہوگا، ان سے بڑا تالیہ قرآن اور کون ہوگا، ان سے بڑا محدث اور فقیہ کون ہوگا۔ مگر پریشانی آئی ہے، یہ وقتی طور پر اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی پریشانی آ جائے اور حرف شکایت زبان پر نہ لانا۔ خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی رزق کی تنگی آ جائے، کبھی اولاد کا نہ ہونا ہوا، کبھی گھر میں پریشانی آ جائے، کبھی بہو کا تانا، کبھی بہو کو ساس کا تانا، کبھی اس طریقے کی کوئی تکلیف تو وہ واویلا مچاتی ہے، کبھی کبھار تو جملے اللہ اکبر نعوذ باللہ کفریاں بک دیتی ہے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اگر یہ سارے معاملات آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے جو ہے جانے نہ دینا، بلکہ صبر کرنا، اور یہ ساری کے ساری چیزیں اس کو اپنی تربیت کے ذریعے، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سدھارنے کی کوشش کرنا۔ انشاءاللہ یہ نوبت نہ آئیں گی، کمیاں ہمارے اندر ہوا کرتی ہے، پریشانیاں ہمارے اندر ہوا کرتی ہے، اور ان کمیوں کی بنیاد پر، اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگتی نظر آتی ہے۔ بات بتاتے ہو بڑی شرم بھی آتی ہے، مگر کیا بتائے، آج کالج کے نام پر ہم نے دنیاوی تعلیم پر بڑی توجہ دی، اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، دور دراز تک کالجوں میں جانے کے لیے، یا جاب کے نام پر اپنی بچیوں کو چھوڑ دیا۔ وہ بچیاں جو کل تک کے اپنے آپ کو کور رکھا کرتی تھی، جن کے پاس جانے کے لیے ایک انسان خوف کھایا کرتا تھا، آج وہی ہماری بچیاں دوسروں کو کال کر رہی ہے، میسج کر رہی ہے، اپنا لباس انہوں نے تبدیل کر رکھا ہے۔ بتاؤ تو صحیح میری بہنوں، تم اس طریقے سے اپنے لباس کو اور اپنے آپ کو، اپنے کلچر کو تبدیل کر رہی ہو، بتاؤ کل بروز قیامت تم حضرت سکینہ کو کیا جواب دوں گی؟ کل حضرت زینب کو کیا جواب دوں گی؟ کل تم ان خواتین اسلام کو کیا جواب دوں گی؟ بلکہ حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ اکبر۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، بدل ڈالو
ڈالو اپنی قسمت کو, اپنی زندگی کو بدل ڈالو اور اپنے اندر انقلاب پیدا کرو. آج سے کوشش یہ کرنا, ایک بہن اپنے بھائی کو سدھارنے کی کوشش کرے, ایک ماں اپنے بیٹے کو سدھارنے کی کوشش کرے, ایک بیوی اپنے شوہر کو سدھارنے کی کوشش کرے. اور میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اپنی زندگی کو بدلو. کربلا کے میدان سے اور اس 11 روزہ بیان سے یہ درس لے کر آپ جائیں. آج کے بعد کی جو ہماری زندگی ہوگی وہ انشاءاللہ العظیم وہ زندگی کلمہ پڑھتے پڑھتے گزاریں گے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا, بہت سارے مقامات پر ایسے موقع آئے ہیں کہ جب نکاح پڑھانے کے حوالے سے ہم نے کلمہ پڑھایا, دوسرا تیسرا کلمہ نوجوان پڑھتے نظر نہیں آئے. ایمان مجمل ایمان مفصل تک ان کو یاد نہیں ہے. آپ بتاؤ تو صحیح کتنی حیرت کی بات ہے, پہلا دوسرا کلمہ اگر ہمیں یاد نہ ہو, ہم کلمہ نہ پڑھ سکتے ہو تو پھر ہماری زندگی پر تف ہے, افسوس ہے ہماری زندگی پر. اے مسلمانوں, کلمہ پڑھو اور کلمے کا حق ادا کرو. کربلا کی سرزمین پر حسینیوں نے اس کا حق ادا کیا. نماز کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم, غسل اور وضو کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ان تمام کی تمام چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام کی تمام دینی تعلیمات کو سیکھے. انہوں نے خون دے کر اسلام کو زندہ کیا. آج آپ کو کہیں میدان میں لڑنے نہیں ہے, بلکہ آج آپ کو دینی تعلیم کو سیکھ کر اسلام کو زندہ کرنا ہے. دینی تعلیم کو سیکھ کر آپ نے جو ہے دین کے حوالے سے کوشش کرنی ہے. اس بات کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائیں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی حاصل ہو جائیں گی. اس لیے سنت رسول پر عمل کرنا, سنت رسول کو زندہ کرنا, تعلیمات نبویہ کو زندہ کرنا, اسی پر عمل کرنا, انشاءاللہ اسی میں کامیابی اور کامران رہے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فرامین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جس طریقے سے آپ تمام حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ